کوڈپینڈنسی اٹ سیلف ایڈکشن بھی ہے. ایڈکشن کی بے شمار شکلیں ہیں, یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے, لیکن والدین کو جو کو ڈپینڈنسی ہوتی ہے, جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے اپنے اس بیٹے سے جو ایڈکٹ ہوتا ہے, تو یہ بھی ایڈکشن ہوتی ہے. بندے کو سبسٹنس کے ساتھ کو ڈپینڈنسی کہہ لیں. کو ڈپینڈنسی اٹ سیلف از اندر نیم فار ایڈکشن. تو بندے کو سبسٹنس سے بھی ایڈکشن ہوتی ہے. کو ڈپینڈنسی ایک غیر صحت مندانہ ڈپینڈنسی ہے. دیکھیے, ایک ہے انٹر ڈپینڈنسی کہ میں آپ کا کام کروں آپ میرا کام کریں, یہ انٹر ڈپینڈنسی ہے. ایک کو ڈپینڈنسی ہے کہ اگر آپ خوش رہتے ہیں تو میں خوش رہتا ہوں, اگر آپ تنگ ہیں تو میں بھی تنگ ہوں. اگر آپ اچھا وعدہ کرتے ہیں تو میں خوش ہوں, اگر آپ وعدہ توڑ دیتے ہو تو میں میری اپنی کوئی صلاح ہے ہی نہیں. میں ایک گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اسٹیئرنگ ویل پہ آپ ہیں, جیسی گاڑی آپ چلا رہے ہیں ویسے جھٹکے مجھے لگ رہے ہیں. ڈرائیونگ ویل پہ آپ ہیں. کو ڈپینڈنسی میں والدین ڈرائیونگ ویل پہ نہیں ہوتے, وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور جو بچہ ہے نشے کی بیماری میں مبتلا وہ گاڑی چلا رہا ہے, اور وہ نہ سپیڈ بریکر دیکھتا ہے نہ ٹویا ڈبہ دیکھتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا, اور جتنے جھٹکے اس کو لگتے ہیں اتنے جھٹکے آپ کو لگتے ہیں. سڈنلی وہ گاڑی سموتھ چلانی شروع کر دیتا ہے تو آپ بھی اطمینان سے ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آئندہ میں نشہ نہیں کروں گا, تو آپ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, آئی لو یو بیٹا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ان تر دیکھنا میں ان کی کرنا, میں تنوں انج نہیں کر دیاں گا, میں اونج کر دیاں گا, تو پھر ان کو بھی بہت برا لگنے لگتا ہے. ان کی اپنا کوئی پرسنل گراؤنڈڈ فیلنگ نہیں ہوتی. جو فیلنگ بچے کی ہوتی ہے وہ فیلنگ ان کی ہوتی ہے. جس دن وہ اچھے وعدے کرتا ہے, اچھی باتیں کرتا ہے, اس دن فیلنگ اچھی ہوتی ہے. 3 دن وہ نشہ نہیں کرتا, آپ کو لگتا ہے لو جی مسئلہ حل ہو گیا. یہ ہے کو ڈپینڈنسی, جسے لو ہیٹ ریلیشن شپ کے طور پر بھی ہم سب جانتے ہیں. ہم ولنریبلٹی پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں, یعنی یہ بات کہ ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی چاہے ہم کوئی قصور نہ کریں. یہ جو ہمیں بچپن میں بتایا گیا تھا نا کہ اگر تم کوئی قصور نہیں کرو گے تو تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر تم کوئی قصور نہیں کرو گے, اگر تم بالکل ٹھیک چلو گے, اگر تم پرفیکٹ لائن ٹو کرو گے تو پھر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. لائف از ناٹ لائک دیٹ. کئی دفعہ آپ کچھ نہیں کرتے زلزلہ آ جاتا ہے, کئی دفعہ طوفان آتے ہیں, کئی دفعہ کورونا آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قصور کرنا ضروری نہیں, اگرچہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی قصور کیا ہوگا. آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں, آپ نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ وائرل, کہ جس میں ایک بندہ نیو یارک کی سڑک پہ کہہ رہا ہے خدا تم سے ناراض ہے اور تم گناہوں کی معافی مانگو اور تم ٹھیک ہو جاؤ. اور یہ سارے جو کانسیپٹ ہیں خدا کی ناراضگی کے اور گناہوں کی معافی مانگنے کے, یہ اینشنٹ ٹائم سے آتے ہیں, پرانے ٹائموں سے آتے ہیں, جب حکومتیں نہیں ہوتی تھیں, جب قوانین نہیں ہوتے تھے, جب جرمانے نہیں ہوتے تھے, جب سزائیں نہیں ہوتی تھیں, تو لوگوں کو اچھے رستے پہ رکھنے کے لیے یہ کانسیپٹس بنائے گئے تھے کہ اے کام کرو گے تے بڑا ثواب ہوئے گا, اے کام کرو گے تے گناہ ہوئے گا, اے کام کرو گے تے ڈھیر سارا ثواب ہوئے گا, اے کام. یہ ساری باتیں اگرچہ انسانوں کو سدھارنے کے لیے ازل سے چلی آ رہی ہیں اور ہر مذہب کا حصہ ہے, لیکن آج کل آخرت میں سزا کا جو تصور ہے وہ تو بعد میں آئے گا, لیکن آپ سیٹ بیلٹ نہ مانے تو آپ کو جرمانہ ہوگا. آج کل تو اگر سڑک پہ آپ بلا وجہ نکلے ہو تو وہ اٹھک بیٹھک کرا کے یا مرغا بنا کے آپ کو اسی وقت سزا دے دیں گے. تو دنیا بہت بدل چکی ہے, جرمانے اسی وقت, سزائیں اسی وقت, ریوارڈ اسی وقت, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارا ایک وہ عقیدہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے کہ ابھی نہیں پھر کبھی ہمیں سزا ملے گی, اور یہ چیز ہمیں سدھرنے نہیں دیتی کہ ابھی نہیں پھر کبھی ہمیں سزا ملے گی. اور یہ میرے بچے جو ہے نا, پیارے بچے, اس سب کا ذہن میں یہی ہے کہ ابھی نہیں پھر کبھی شاید ہمیں سزا ملے گی. اگر یہ پتہ ہو نا کہ ابھی کے ابھی سزا ملے گی, ابھی کے ابھی, آج کے آج, تو بہت سدھرنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ آج کے آج, اور وہ کوئی باہر سے دینے والا نہیں ہے, وہ آپ کو اندر سے ملتی ہے آج کے آج, اگر اس پہ غور کریں تو
نشہ کرنے کی سزا ہر روز ملتی ہے، اور یہ نہیں کہ جب آپ ٹریٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو تب ملتی ہے، جب آپ ٹریٹمنٹ میں نہیں ہوتے تو زوروں سے مل رہی ہوتی ہے سزا، صبح سے شروع ہوتی ہے سزا اور رات نہیں آتی پر سزا چلتی رہتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ گھر میں سزا کا دور دورہ کس قدر زیادہ رہتا ہے؟ یعنی ماں اتنا پیار کرتی ہے لیکن سامنے آتا ہے تو کہتی ہے فٹے منہ تیرا، باپ اتنا پیار کرتا ہے لیکن منہ موڑ لیتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی آج کے آج؟ کیا اس میں سے نہیں گزرے؟ کیا اس میں سے نہیں کوئی سویرے اٹھ کے ماں کہتی ہائے میں صدقے جاؤں میرا پتر؟ ہوتا ہے؟ پھر بھی ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ بندہ نشے کی زندگی میں اپنے آپ کو اور خاندان کو خجل کر رہا ہو تو سویرے اٹھ کے ماں کہے گا میں صدقے جاؤں میں باری میرا پتر۔ نہیں ہوتا۔ ہاں ماں روئے گی، ماں تڑپے گی، ماں کہے گی میرا پتر یا اللہ انہوں سدھیاں پا، کچھ نہ کچھ باپ بھی کہے گا، پھر برا بلا بھی کہیں گے، پھر پیار بھی کریں گے، پھر کھلونے بھی لے کے دیں گے، برگر بھی کھلائیں گے۔ تو والدین وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ نہ ان کے دل کو چین آتا ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ کیا اس سزا کو آپ سمجھتے ہیں جو روز کاٹتے کاٹتے آپ ادھر پہنچ گئے؟ یا نہیں تھی سزا؟ کیونکہ آپ کی جیب میں آپ کا ڈاکٹر بھی تو تھا، ایسا تھا نا کہ آپ کی جیب میں آپ کا ڈاکٹر بھی تھا، جب ذرا تکلیف زیادہ ہوئی تو شروع ہو گئے کام۔ لیکن یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی سے کام چلا تو نہیں نا۔ جب آسانی سے ساری خوشیاں آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں تو آپ انہیں اکٹھا کیوں نہیں کر لیتے؟ جسے ہم یوفورک ریکال کہتے ہیں۔ یوفورک ریکال یہ ہے کہ بیٹھ کے یاد کرتے رہنا کہ فلاں ٹائم پہ نشہ کیا تھا تو کتنا مزہ آیا تھا، لیکن بیٹھ کے اگر یاد کریں کہ فلاں ٹائم پہ کتنی تکلیف پہنچی تھی، فلاں ٹائم پہ کتنی ذلت پہنچی تھی، فلاں ٹائم پہ کتنی مار پڑی تھی، فلاں ٹائم پہ کتنی ذلالت ہوئی تھی، تو جب بھی بندہ اپنی یاد میں وہ واقعات لائے گا کہ جس دوران آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے، آپ کے فیملی ممبرز نے تکلیفیں اٹھائی تھیں اور آپ نے تکلیفیں اٹھائی تھی اور بہت برا بھلا کہا گیا تھا، جب ان سب باتوں کو بہت بار بار دہرایا جائے گا، جو کہ انٹرونشن ڈیٹا میں والدین کو بڑا مشکل ہوتا ہے انٹرونشن ڈیٹا لکھنا اور پریزنٹ کرنا، لیکن جب انٹرونشن ڈیٹا لکھتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں تو ہم ان باتوں کو یاد کرنے کی عادت ڈالتے ہیں جو کہ نشے کے زمانے میں تکلیف دے پاتے تھے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔